أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں 32 اور 33 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا ہم انہیں عزت کے مقام میں پہنچائیں گے جو بڑے گناہوں سے بچے گا۔ یہ جو آیتیں ابھی پڑھی گئیں آپ کے سامنے، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ آگے بہت سارے آیتوں میں مردوں اور عورتوں کے متعلق مسائل پر گفتگو کی گئی۔ مردوں عورتوں کا دائرہ کار کیا ہے؟ اصل میں یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی جب عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھا، اور ان میں نام آتا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، ام سلمہ، کہ کیا بات ہے کہ مرد حضرات جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، جنگ و جدال لڑنے، اور ان کو بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاد میں نکلنا، جہاد میں جان دینا، جہاد میں اپنا پیسہ لگانا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو مرد حضرات جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم عورتیں جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ناگزیر حالت میں، اب نارمل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی جنگ میں شریک کیا ہے، لیکن نارمل حالت میں عورتوں کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو یہ صاف ہدایت ہے کہ اگر مد مقابل یعنی کافر دشمن، ان کی عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، بچوں پر، بوڑھوں پر جو جنگ میں شریک نہیں۔ خیر، تو مرد حضرات جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے، آخرت میں کیا کچھ انہیں اجر و ثواب ملنے والا، ان کا کیا بڑا مقام ہوگا۔ ہم عورتیں اس سے محروم ہیں، ہم عورت شرکت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بہت سارے کام مرد حضرات ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا ہی نہیں، وراثت میں مردوں کو جو حصہ ملتا ہے، عورتوں کے مقابلے میں انہیں دگنا حصہ ملتا ہے۔ عورتوں کو سنگل تو ان کو ڈبل۔ اسی طرح شہادت کی بات آتی ہے، وٹنس کی بات آتی ہے، تو کسی جگہ دو مردوں کی گواہی اللہ نے ضروری قرار دی، لیکن وہاں دو مرد نہ ہو، ایک مرد ہو اور عورت ہو، تو کہا گیا دو عورتیں، ایک مرد ہو، دو عورتیں ہوں، تب جا کر کے وہ گواہی معتبر، یعنی دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ یہاں پر بھی دیکھو ایک دم آدھا، عورتوں کو وراثت میں بھی آدھا مردوں کے مقابلے میں۔ شہادت کی بات آئی تو وہاں پر بھی عورتوں کو ایک طرح سے مردوں کا درجہ کیا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ عورتوں کا درجہ، عورتوں پر مردوں کو کیا کر دی گئی ہے، فضیلت دے دی گئی ہے۔ سمجھ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے جو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، فضیلت عطا فرمائی ہے، اس پر رشک مت کرو، اس کی تمنا بھی مت کرو۔
نہیں سمجھے؟ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم کو بھی کیا ملتا؟ مردوں کی طرح ڈبل ملتا، ان کی طرح ہم بھی کیا کر سکتی ہیں؟ جہاد میں شریک ہو کر کے آخرت اور دنیا دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم فائدہ حاصل کرتی نہیں، آخرت میں تو اجر و ثواب، دنیا میں وراثت میں ہو، دوسرے احکامات میں ہو۔ فرمایا تمنا بھی مت کرو، اس بارے میں خیال بھی مت لاؤ دل میں، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا مرد کو مرد، عورت کو عورت، اس میں آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کیا؟ ہم میں سے جو مرد پیدا ہوئے اس میں ہمارا اختیار تھوڑی ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی اختیار نہیں ہے، چھوڑ اپنا نہیں، ماں باپ کا بھی اختیار نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعلہ من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ عورتوں کو اس طرح کی تمنا کرنے کی اجازت ہے، جیسے کوئی غریب مالدار کے بارے میں اس کو اتنا ملا، میرے کو کچھ نہیں ملا، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، کا اجازت ہے۔ اللہ نے اس ٹائم پہ بھی کیا کہا؟ سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بناتا تو دنیا کا یہ نظام چوپٹ ہو جاتا، چلتا ہی نہیں تھا۔ کیا کہ جب عورتیں بھی مرد بنیں گے بولے تو پھر عورتیں سے نہیں، پھر خالی مرد سے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا سورہ نساء کے ایک دم شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ انسانوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک انسان پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کا جوڑا بنایا حضرت حوا علیہ السلام، پھر ان دونوں سے مردوں کو عورتوں کو دنیا میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ تو کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت اللہ نے بنایا، دونوں کے لیے دائرہ کار بنایا۔ دائرہ کار مطلب کام کرنے کا سرکل، کام کرنے کا میدان متعین کر دیا کہ مردوں کو کیا کرنا ہے پیدا ہونے کے بعد، عورتوں کو کیا کرنا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ ہر ایک کے لیے دائرہ کار مقرر کیا ہے، جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس میں لگے تو یہ فطرت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں سکون ہے، دنیا کا نظام بھی اچھا چلے گا۔ اگر دائرہ کار میں ایک دوسرے کی مداخلت کریں گے، کیا بولتے انٹرفیئر انگلش میں بولتے وہ کریں گے تو پھر دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ نے فطرتاً جو عورت کو عورت بنایا، مرد کو مرد بنایا، تو مردوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، عورتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ آج عورتوں کو مردوں کے برابری کا دعویٰ کر کے عورتوں کو کیا کر دیا گیا؟ باہر گھسیٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک ہی صف میں ہونا چاہیے، دونوں کو کندھوں سے کندھا ملا کر کے، عورتوں کو مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے چلنا چاہیے۔ اور مرد حضرات اس میں زیادہ ہی ہیں، بہت زیادہ شوق ان کو ہی ہے عورتوں کو باہر لانے کا۔ عورتیں بھی سمجھتی نہیں، عورتیں کیا سمجھتی؟ واقعی ہمارے حق میں یہ آواز ہے، اس لیے ہمیں بھی مردوں کی طرح آزادی ملنی چاہیے، مردوں کی طرح کام کرنے کا ہمارے کو بھی اختیار ملنا چاہیے۔ دفتروں میں، ہسپتالوں میں اور فلاں دکانوں میں ہر جگہ عورتیں ہی عورت۔ اب جس کام کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا وہ کام چھوڑ کر کے عورتیں وہ کام کرنے لگی ہیں جو مردوں کے کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوی الجسم بنایا ہے کہ ان کو محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا، کھیتی باڑی کرنی ہے، جنگ وغیرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مردوں کو ویسا جسم دیا ہے، عورتوں کو وہ جسم نہیں دیا۔ اللہ نے مردوں کو صنف نازک بنایا ہے، اس کے کام کرنے کے کچھ اللہ نے بھی کچھ فرائض ان کے لیے بھی مقرر کیے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچوں کے جننے کا ذریعہ بنایا ہے، مردوں کو نہیں بنایا ہے۔ بچوں کو جننے کا ذریعہ عورتوں کو بنایا کہ بچوں کو جننے کی صلاحیت، طاقت اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ عورتوں کے اندر رکھی ہے، وہ مردوں کے اندر نہیں ہے۔ پھر بچوں کی خدمت کرنا، ان کے لاڑ پیار کے لیے دل میں ایک مہربانی، ایک کیا بولتے ہیں رحم، کرم، شفقت،
یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ اللہ نے رکھا ہے، تب جا کر کے عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہیں۔ اب عورتوں نے یہ سارے کام کاج کیا کر دیے، چھوڑ دیے، اب تو بچہ جننا بھی نہیں چاہتی ہے بلکہ کرایہ پر لیتی ہے، نہیں ہے کرایہ پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر بچوں کو دودھ پلانا، نہیں ہمارے کو کام کے لیے جانا ہے تو دودھ پلانے کے لیے بھی کسی اور کو رکھتے ہیں، بیبی سٹنگ، وہ فلاں سٹنگ، کیا کیا سٹنگ۔ یہ سب فطرت سے کیا کر رہی ہیں عورتیں، بغاوت کر رہی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے سزا ہی ملنی نا۔ اب یورپ کنٹری میں دیکھو خاندانی نظام چوپٹ ہو گیا ہے، وہاں پر سمجھ رہے کچھ بھی نہیں رہا، عجیب جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ رہے مرد کو اور عورتوں کو اللہ نے جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا برابری کے نام پر سب کا کیا کر دیا ان لوگوں نے، ستیہ ناش کر دیا۔ اب وہاں پر خاندانی نظام بننے کی چیز نہیں ہے، دیکھو وہاں جا کر کے کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو بھی مسلمان بھی اگر ان کے جیسا چلے گا، جیسے اب سعودی عرب میں، اور نام بھی بول دیتا محمد بن سلمان، نام دیکھو تو محمد کا رکھا ہے، ہمارے نبی کا نام رکھا ہے، لیکن پورا یورپ کلچر کو لا رہا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب کوئی بیچارے سعودی کی کیا کر رہے، عبادت کر رہے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اللہ کی عبادت چھوڑ کے وہ لوگ سعودیوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، سمجھ رہے، حالانکہ ان کا قبلہ کیا ہے، یورپ ہے، ہمارا قبلہ کیا ہے بھائی، کعبہ نا۔ تو کعبہ میں یہ اطراف میں کعبہ کی رکھوالی کرنے والے، ان کا قبلہ کون بنا ہوا ہے، نہیں سمجھ رہے، بے غیرت لوگ۔ بس یہاں کی جو ہے نا ماشاءاللہ، جو اپنے آپ کو قرآن حدیث کا نام دیتے، ان لوگوں کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی سعودی توحید رکھ کر کے باقی سارے کام کر سکتے، اس کا مطلب سمجھے، خالی توحید رہنا، شرک نہیں کرنا، باقی سارے گناہ کے کام کر سکتے، ناچنا گانا زنا فنا شراب جوا سب کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ سب گناہ میں کہا چاہا تو معاف کر سکتا ہوں، لے سرٹیفکیٹ مل گئی، کچھ بھی کر سکتے، سمجھ رہے نا، توحید ایک ہی رہنا سو، باقی سارے کام کرنے میں کوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ سب گناہ، اس لیے ان لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی جو لوگ سعودیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں عبادت ہی بولوں گا اور کیا بولنے کا، کیوں اچھی نہیں لگتی تم لوگوں کی باتیں، کیا قرآن حدیث کی باتیں تم کو اچھی نہیں لگتی؟ نعوذ باللہ، غیر فطری کام کرنے کی وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں آج کل مردوں کو۔ پہلے تھا اس طرح کی آزادی عورتوں کو تھی وہاں، کیا وہاں لحاظ تھا، کیا وہاں ادب تھا، کیا وہاں عورتوں کو جو کام کرنے کے تھے وہ کر رہے تھے، اب وہی کام جو یورپ میں کر رہے ہیں، اب جیسے ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، کندھوں سے کندھا ملا کر کے برابری کا، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر سیٹوں میں ریزرویشن۔ ارے بھائی تم بولتے ہیں مرد بھی عورت برابر ہے تو پھر ریزرویشن کیوں ہے؟ کیا بولتے لیاقت ہے؟ مرد عورت کو ساتھ میں بیٹھنا چاہیے نا، دونوں برابر ہے نا۔ تمہاری نظر میں جب دونوں برابر ہیں تو پھر مرد عورت کو کیا کرنا ہے سیٹوں میں؟ وہاں کیوں اس طرح کے فرق رکھتے ہیں کہ شروع کے 4 سیٹ عورتوں کے لیے، باقی سیٹ مردوں کے لیے؟ بھید بھاؤ نہیں ہوا؟ تم خود بولتے ہیں مرد عورت برابر ہے، پھر بھید بھاؤ بھی تم ہی کرتے، نہیں سمجھ رہے، پھر ریزرویشن کی بات کیوں کرتے؟ عورتوں کے سامنے اگر کوئی مرد کیا ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، اس کو سیدھا جیل۔ وہی عورتوں مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت ننگی ہوتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں، دونوں برابر ہیں نا بھائی، جنڈر تمہارے لیے، پھر یہ فرق کیوں؟ خالی بولتے، باقی یہ خود بھید بھاؤ کرتے رہتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے فضیلت بخشی، یعنی مردوں کو اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں، جو آگے بھی آ رہا ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو اللہ نے کیا کر دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ اس میں عورتوں کو اللہ نے فرمایا تمنا کرنے کی بھی اجازت نہیں، خیال لانے کی بھی اجازت نہیں، مت کرو اس طرح کی بات، اس طرح کی تمنا۔ اب تمنا چھوڑ کر کے پورا جنس بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں سعود کے نارے میں لڑکا بنایا تھا اللہ اس کو، اب اپنے آپ کو لڑکی بنانے کے چکر میں، واہ یار، لڑکیاں لڑکے بننے کے چکر میں، لڑکے لڑکیاں بننے کے چکر میں اپنا پورا جنڈر ختم، مطلب یہ کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں؟ کون سکھاتا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ نے تو تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور یہاں تو پورا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ آگے فرمایا یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، مرد کا مرد پیدا ہونا، عورت کا عورت پیدا، اس میں آدمی کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو ایسے بارے میں کیوں فکر کرنا اور اس کے لیے کیوں تمنا کرنا؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے مالدار کے گھر میں بنایا، کسی کو غریب کے گھر میں بنایا، اس میں آدمی کا کوئی اختیار ہے کیا؟ پھر تمنا کیوں کرتے اللہ نے کہا۔ باقی دیکھو آدمی کے اپنے اختیار میں کیا ہے، محنت کرنا، عمل کرنا، ایمان لانا، اچھا اعمال کرنا، یہ تو آدمی کے اختیار میں، عورتوں کے بھی اختیار میں، مردوں کے بھی اختیار میں یہ کام کرنے کے جو آدمی کے اختیار میں ہے اللہ نے اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے، جو آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے کرنے کی تو کیا، اس کی تمنا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بات فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو کچھ بھی وہ کریں گے اس کا حصہ مردوں کو ملے گا۔ جو کچھ مرد کریں گے مطلب محنت کریں گے، عمل کریں گے، مجاہدہ کریں گے، کوششیں کریں گے، تو جو کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتیں جو محنت کریں گے، عمل کریں گے، کوشش کریں گی، ان کو وہ ملے گا۔ آدمی کو جو کوشش کرے گا وہ ملے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، جیسے مرد عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، ان کے دائرہ کار میں فرق رکھ رہا ہے، ان کے جو حقوق ہیں، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس کے اندر کیا استعداد ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے نا۔ اس حساب سے مردوں کے لیے ایک الگ دائرہ کار بنایا، عورتوں کے لیے ایک الگ دائرہ کار بنایا، لیکن ایمان اور اعمال کے بارے میں کوئی تفریق نہیں۔ جو جتنی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب کل آخرت میں ملے گا، کیونکہ کل آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا، درجہ ملے گا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کے مطابق اللہ درجہ دیں گے۔ اب مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اگر مجاہدے زیادہ ہیں، انہوں نے زیادہ اچھے اعمال کیے، تو مردوں کے مقابلے میں کل آخرت میں درجہ اونچا کس کو ملے گا؟ عورتوں کو ملے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کرنے کے کام کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، کیونکہ عورت جو کرے گی اس کو پورا اس کا حصہ ملے گا، مرد جو کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ مرد کرے گا سبحان اللہ 1 مرتبہ، اس کو 10 مرتبہ اس کا ثواب ملے گا، عورتیں کرے گی تو اس کو 5 ملے گا۔ ایسا کچھ ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز مرد پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، تو عورتیں جو نماز پڑھیں گی اس کو اس کا آدھا ملے گا۔ ایسا ہے کیا؟ مرد ایمان قبول کرے تو قبول ہے، عورتیں ایمان قبول کریں گی تو آدھا قبول ہے۔ ایسا کچھ ہے کیا؟ حج کرے گا مرد تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اور عورتیں حج کریں گی تو اس کو آدھا اجر ملے گا۔ ایسا کچھ ہے کیا؟ مرد کرے گا اس کے پورے گناہ معاف، عورتیں کریں گی اس کا آدھا گناہ معاف۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو جو آدمی کے اختیار میں ہے وہ کام کرے، اے مردوں تم بھی، اے عورتوں تم بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ جو جتنا مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، عمل کرے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً کسی کو مرد عورت بنایا، کسی کے اندر جو صلاحیت جو طاقت وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں تمنا کرتے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اب کوئی اللہ کے اس بنائے ہوئے فطرت کو بدلنا چاہتا ہے، بغاوت کرنا چاہتا ہے، اس کو سزا مل کے رہے گی، اس کو سزا مل کے رہے گی۔ جیسے یوروپ والوں کو ملا نا، تو ویسے طریقے پہ تم مسلمان ہو، تم بھی چلو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ سزا ابھی مل رہی ہے، سمجھ رہے؟ جہاں مرد عورت دونوں کام کر رہے ہیں نا، وہاں تو بچوں کی تربیت کا تو ستیہ ناش ہے، اور دوسرا ان کی ازدواجی زندگی بھی کیا ہو رہی ہے؟ نہیں کیا بولتے ہیں، قاضیوں کے پاس جا کے پوچھو، مفتیوں کے پاس، ابھی لوگ قاضی کے پاس مفتیوں کے پاس نہیں جاتے، اور وہ کاؤنسلنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کاؤنسلنگ۔ وہ کرسچن کرے، جو ہندو کرے، کوئی بھی کرے، مسلمان بھی جائے گا وہاں جا کے کاؤنسلنگ کرائے گا۔ اللہ حفاظت کرو۔ جہاں یہ دو کام کرتے ہیں نا وہاں زیادہ سمجھ، لیکن سمجھنا نہیں چاہتے، باقاعدہ بولتے ہیں نہیں، ہمارے بیٹی کو کمانے کے لیے دینا، جاب کرنے دینا، تب جا کے ہم اپنی بیٹی تمہارے کو دیں گے، نہیں تو نہیں۔ اور لڑکوں کو لڑکی مانگ رہے ہیں آپ، مطلب بہو کی تلاش ہے، اس میں بھی ہے کمانے، جاب کرتی ہے، قبول ہے، جاب نہیں کر سکتی، قبول نہیں۔ چل رہا ہے کہ نہیں صاحب؟ کیا خان صاحب کچھ
میں 100% کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا ماحول ہے عورتوں ہمارے مسلمان معاشرے نہیں ہے. ارے بھائی ان کو میں کیوں مخاطب ہوں؟ سب سے زیادہ ہمارے اس میں ایجڈ ہیں، سب سے زیادہ دنیا کو وہ دیکھے ہیں، تجربہ ان کو زیادہ ہے. کیا لیا کرتے ہیں؟ زیادہ جو دنیا دیکھتے ہیں نا ان کے پاس مشورے بھی لینا چاہیے. ہاں کیا حالت ہو گئی، کرنے کے کام نہیں کر رہے. بچوں کو جنو، ان کو اچھی پرورش کرو، انہیں دیندار بناؤ. بچوں کے لیے ماں کا گود ہے نا سب سے بڑا پہلا مدرسہ ہے. ایک کام کرنے کے تھے وہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ آج کی عورت نہیں. پورا چوپڑ کتنا بولے، کیا بولے. فرمایا ان اللہ واسأل اللہ من فضلی، فرمایا واسأل اللہ من فضلی. پہلی بات تو یہ کہ جو کام تم کر سکتے وہ کرو، جو جتنا کام کرے گا اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آگے فرمایا واسأل اللہ من فضلی، اللہ سے فضل تلاش کرو، فضل مانگو. معاف کرنا، فضل مانگو. سمجھ رہے؟ مانگنے کی چیز مانگو. اللہ کا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل ہے ایمان ملنا، اور پھر نیک اعمال کی توفیق ملنا، دین کی صحیح سمجھ ملنا، عقل سلیم ملنا. عقل ہے نا سلامت رہی تو یہ عقل آپ کو صحیح رہنمائی کرے گی. عقل کیا ہو گئی ہے؟ سلامتی سے ہٹ گئی ہے تو پھر یہ عقل آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی. کہاں کہاں لے کے جاتی ہے بعد میں یہ عقل. کبھی کبھی تو قرآن اور سنت کے مقابلے میں بھی کیا کرتی ہے آپ کو یہ عقل کھڑا کر دیتی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو اللہ سے فضل مانگو. فضل بولے تو اللہ مجھے تو عورت کا ہی کو بنا، مجھے مرد بنا، یہ نہیں. اللہ آپ نے ہمیں مرد بنایا الحمدللہ. عورت کیا بولے؟ الحمدللہ آپ نے ہمیں عورت بنایا. اب جو میرے کام کرنے کے ہیں اللہ مجھے کام کرنے کی توفیق دے. جو آپ نے میرے کو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری مجھے پورا کرنے کی توفیق دیجیے. یہ مانگو نا. یہ مانگنے کا چھوڑ کر کے اللہ مجھے عورت کا ہی کو بنایا، مجھے مرد بناتا تھا اچھا تھا، یہ نہیں. واسأل اللہ من فضلی، اللہ سے تم اس کا فضل مانگو. نیک کام کرنے کی توفیق ملنا اللہ کا بڑا فضل ہے. اب فضل ہم خالی کس کو بنا دیے؟ روپیہ پیسے کو بنا دیے. اس لیے اب روپیہ پیسے کے چکر میں عورتیں کیا ہو رہی ہیں؟ گھر کے باہر جا رہی ہیں. گھر کے باہر عورت گئی، گھر کا ستیانہ. اللہ نے کتنا اچھا رانی بنایا تھا نہیں، گھر کے اندر رانی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رانی، کوئین بنایا تھا. گھر کے اندر رہو، گھر سنبھالو. اب نوکرانی بن گئی. اب کیا بن گئی؟ رانی کے ساتھ میں کیا بھی ملا دی؟ نوکرانی. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مقام اللہ نے اسے دیا تھا، رانی کا، کوئین کا. اب یہ نہیں، میرے کو یہ نہیں چاہیے. ہم کیا بننا چاہتی ہیں؟ نوکرانی. کے ساتھ میں نوک ملا. ان اللہ کان بکل شیء علیما. تو اللہ سے فضل مانگو، اس طرح کی تمنا مت کرو. باقی سنو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو پتا ہے نا کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس کے اندر کیا استعداد ہے، کون کیسا کام کر سکتا ہے. گھر کے باہر کے کام کون کرنا ہے، گھر کے اندر کے کام کون کرنا ہے، کس کے لیے کیا کام کرنا ہے، یہ اللہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے نا. کیونکہ پیدا کرنے والا، اب ایک مشین بنانے والا، ایک گاڑی بنانے والا، وہ نا اچھی طرح جانتا ہے یہ مشین کب کام کرے گی، کب اس کے لیے کون سا آئل ڈالنا، یہ پیٹرول نہیں ڈیزل کس سے چلتا ہے. نہیں نا، نہیں. ہر ایک جو بناتا ہے نا اس کو نا معلوم ہے. اور انسانوں کو کون بنایا؟ اللہ نے بنایا. مردوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. عورتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. مردوں کے اندر کیا استعداد ہے اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو یہ کام کرنا ہے بتایا. عورتوں کو اللہ نے بنایا. عورتوں کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کس کی صلاحیت ہے، کس طرح کی ان کے اندر طاقت ہے، وہ کون سے کام انجام دے سکتی ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں تم گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت اولا کی طرح تم بازاروں میں اپنی نمائش کرتی ہوئی مت پھرو. اس سے فساد برپا ہوگا، بے حیائیاں بڑھ جائیں گی، مرد حضرات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تمہارے وجہ سے مرد حضرات کیا ہو جائیں گے؟ زنا فنا کے شکار ہو جائیں گے.
لیکن نہیں، ہم نہیں ماننا چاہتے قرآن مجید کو، ہماری عقل کیا ہو گئی، اللہ حفاظت فرما ماری گئی ہے اس لیے ہم گھر سے باہر جاتی ہیں، دیکھو کیا ہو گیا۔ اگر اللہ کے فرمان پر گھروں میں ٹھہری رہتی تو خاندانی نظام بھی اچھا رہتا، طلاق اور خلا کی نوبت بھی زیادہ نہ ہوتی، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی، بچے بھی ہمارے معاشرے میں نیک بنتے، یہی بچے تو کل بڑے بننے والے ہیں، کیا خیال آپ؟ پھر سارا کچھ خراب کر دیا ہم لوگوں نے۔ فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے ہر ایک بھی اپنے اپنے دائرۂ کار میں کیا رہے، کام کرتا رہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے دائرۂ کار میں مداخلت نہ کرے، انٹرفیئر نہ کرے، عورتیں مردوں کے دائرۂ کار میں نہ آئے، مرد عورتوں کے دائرۂ کار میں نہ آئے، جس کو جو کام اللہ نے دیا ہے وہ کام کرے، اسی میں کیا ہے، عافیت ہے، امن ہے، سکون ہے اور ماحول اچھا رہتا ہے۔ اس کے خلاف کرو گے تو سزا تو پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھی آیت میں نے پڑھی تھی، وقت ہو گیا، اس کی تشریح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔